الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا ملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق وعد الامین۔ اردو ترجمہ سورہ بقرہ، رکوع نمبر 35، آیت نمبر 258 سے 260 یعنی 258 سے 260 تک۔ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اس میں سے ایک فضیلت ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت سہیل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ شعب الایمان، التاسع من شعب الایمان، فضائل سورہ والآیات، ذکر سورہ بقرہ، حدیث نمبر 2378، آیت نمبر 258۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی؟ جب ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، بس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کی تفصیل میں یہ ہے کہ حاجہ ابراہیم فی ربہ، ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ گزشتہ آیتوں میں نور اور تاریکی والوں کا بیان ہوا تھا، اور اب انہی کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ نور والوں کے پیشوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تاریکی والوں کا پیشوا نمرود تھا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے عظیم سلطنت عطا فرمائی، لیکن اس نے اس پر شکر اطاعت کے بجائے تکبر و غرور اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، حتیٰ کہ اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگا، اور سب سے پہلے سر پہ تاج رکھنے والا یہی ہے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بارے میں جو ذکر آیا، اس کا قصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا بعد اسے توحید کی دعوت دی تو کہنے لگا، تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی اجسام میں موت و حیات پیدا کرتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی اجسام میں موت و حیات پیدا کرتا ہے۔ خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین رہنمائی ہی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی اس کی وجود کی گواہی ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا جسے اس کریم نے انسانی صورت میں حیات عطا فرمائی۔ نیز میرا خدا وہ ہے جو زندگی کے بعد پھر زندہ اجسام کو موت دیتا ہے۔ اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں ہے، موجود ہے، لہٰذا اس خداوند قدوس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال درجے کی جہالت اور حماقت اور بد نصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی تھی کہ اس کا جواب نمرود سے بننا پڑا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑا تھا، اس نے خوام خوام کی بحث شروع کر دی۔ چنانچہ نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا اس کو زندہ کرنا ہے۔ یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی۔ عقل اور شعور رکھنے والے پر اسی سے ظاہر ہو گیا کہ جو دلیل و حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمائی وہ ہر شک و شبہ کو کاٹ دینے والی ہے، اور اس کا جواب ممکن نہیں، چونکہ نمرود نے شرم مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ جواب دے ہی دیا تھا، اگرچہ وہ سراسر باطل تھا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی کہ موت و حیات کا پیدا کرنا تو تیری قدرت میں نہیں، اے ربوبیت کے جھوٹے دعوے دار، تو اس سے آسان کام ہی کر کے دکھا، اور وہ یہ ہے کہ جسم کی حرکت کو بدل دے، یعنی سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے اسے مغرب سے طلوع کر دے۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب دے نہ سکا۔
اس آیت سے ویسے عقائد میں مناظرہ کرنے کا ثبوت ہوتا ہے، اور یہ سنت انبیاء میں اکثر انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کے منکرین سے مناظرہ فرمایا۔ خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کیا۔ آیت نمبر 259 259۔ کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ تو اس شخص نے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ فَأَمَّاتَهُ وَاللَّهُ مِئَةٍ عَامًا ثُمَّ بَعَثَهُ۔ پھر اس شخص سے فرمایا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی، میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور وہ اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کر ہم کیسے اٹھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کی تفصیل میں اکثر مفسرین کے بقول اس آیت میں جو بیان کیا گیا واقعہ ہے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، اور بستی سے مراد بیت المقدس مراد ہے۔ ان کا واقعہ کچھ یوں ہے، جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت گری کر کے تباہ کر ڈالا، تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا، اَنَّ یُحْیِی ھَٰذَا اللَّہُ بَعْدَ مَوْتِھَا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و رواں میں آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پینے یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو، ویسا ہی صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا اور اعضاء بکھر گئے، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی، اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین ہو گیا۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے۔ ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن عزیر کہاں ہے؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہوتی۔ آپ دعا کیجئے میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی اور وہ عورت بینا ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔
یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا، جس میں مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے تورات ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر جستجو کر کے توریت کو وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک ایک حرف کا فرق نہیں تھا۔ خازن بقرہ تحت الآیہ 259، جمل البقرہ تحت الآیہ 259، صفحہ نمبر 203 سے 202 سے 203، آیت نمبر 260۔ اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرنے والا ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا تھا، چنانچہ جب پانی چڑھتا تو مچھلیاں اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترتا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا اے اللہ مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت سلام اللہ تعالیٰ کے اذن و اجازت سے آپ علیہ السلام کو یہ بشارت سنانے آئے۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کر دے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادت ہے۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان و یقین کا علم ہے۔ اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کسی شک و شبے کی بنا پر نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے، اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر معنی یہ ہوں گے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ خازن سورہ بقرہ تحت الآیہ 260، صفحہ نمبر 203 سے 204، والیوم 1۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پہ حکم خداوندی ہوا کہ تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر انہیں آواز دو، ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ ایک قول کے مطابق وہ مور، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکٹھا اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دیے، اور اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے، اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے، پرندوں کی شکل بن کر
اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بعین ہی پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر قرطبی سورہ بقرہ تحت الآیہ 260، والیوم 2 پیج نمبر 228، الجزء ثلاثہ۔ یہاں پہ رکوع نمبر 35 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔